الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يابرون النحل فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا فتركوه فنقصت فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه وإذا أمرتكم بشيء رجل فإنما أنا بشر. رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان من، میرے عزیز دوستو اور میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی فضل و کرم سے درس حدیث کا یہ 5واں سبق آج نئے جلد کا 5واں سبق شروع ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی دنیوی معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کی حیثیت کہ نبی علیہ السلام کبھی دنیوی معاملے میں رائے دیتے تھے تو بعد میں فرماتے تھے کہ میں انسان ہوں، دنیوی معاملات میں میرا کوئی کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن دینی معاملات میں آپ کو جو بھی حکم کروں آپ فوراً اس پہ عمل کرو. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمان رافع بن خدیج قال قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة وهم یعبرون النحل فقال ما تصنعون. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ کھجور کے درختوں پر تعبیر کا عمل کرتے ہیں. تو قالوا كنا نصنع قال لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا فتركوه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ لوگوں یہ کیا کرتے ہیں اور کس واسطے کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ ہم پہلے سے کرتے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اس کو نہ کرو تو بہتر ہو. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو پیداوار کم ہو گئی تو لوگوں نے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی فطرت کے لحاظ سے بس ایک بشر ہوں. جب میں تم کو دین کی لائن کی کسی بات کا حکم کروں تو اس کو لازم پکڑ لو اور اس پر عمل کرنے شروع ہو جاؤ فوراً، اور جب میں اپنی ذاتی رائے سے کسی بات کے لیے تم سے کہوں تو بس ایک بشر ہوں، غلطی ہو سکتی ہے. فرمایا مدینہ طیبہ کھجور کی پیداوار کا خاص علاقہ تھا اور اب بھی ہے ماشاءاللہ، اب بھی ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. کھجور کا پیداوار مدینہ المنورہ میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مدینہ المنورہ کو کھجوروں کا شہر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کھجور کے درختوں میں ایک درخت کو نر اور دوسرے کو مادہ قرار دے کر ان کے شغوفوں میں خاص طریقے سے پیوند کاری کرتے ہیں. اس کو تعبیر کہا جاتا ہے. ہاں جی، یہ اب بھی کیا جاتا ہے. کھجوروں کو اگر نر نہ دے تو کھجوریں پک نہیں سکتی.
تو حضور نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تقاضے کے حوالے سے اس عمل سے ناواقف تھے، تو حضور نے فرمایا نہ کرو۔ اور جب انہوں نے نہ کیا تو کھجور کی پیداوار کم ہو گئی، کیونکہ جو مادہ کھجور تھے ان کو نر نہ ملا، تو کھجور اچھی طرح سے پک نہ سکی اور تیار نہ ہوئے۔ چونکہ مکہ المکرمہ اور اس کے اطراف میں کھجور پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ حضور مکے میں پیدا ہوئے، کو بہت سا وقت مکے میں گزرا، اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے حضور کو معلوم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے حوالے سے اس سے ناواقف تھے، حضور کے لیے ایک نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص حکمت اور نافیت نہیں بتلا سکے، کوئی حکمت بھی نہیں بتا سکے اور فائدہ بھی نہیں بتا سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، صرف یہ کہا کہ پہلے سے ہی یہ ہوتا رہا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، یہ نہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا تھا اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور جاہلیت کی دوسری بہت سے لغو باتوں کی طرح ایک فضول اور بے فائدہ کام سمجھا، ارشاد فرما کہ شاید اس کو نہ کرو تو بہتر ہو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر اس عمل کی تعبیر کو ترک کر دیا، عمل تعبیر جو نر مادہ کو دیتے تھے اس کو ختم کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی فصل میں کھجور کی پیداوار گھٹ گئی، کم ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحا، یعنی میں اپنی رائے اپنی ذات سے ایک بشر ہوں، میری ہر بات دینی ہدایت اور وحی کی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ اس بشر کی حیثیت سے بھی بات کرتا ہوں۔ تو جب میں نبی اور رسول کی حیثیت سے دین کی لائن کی کسی بات کا حکم دوں تو واجب التعمیل ہے، فوراً واجب ہے آپ پہ کہ اس کو عمل پر ہو، اور جب میں کسی دنیوی زندگی میں دنیوی معاملے میں اپنی ذاتی رائے سے کچھ کہوں تو اس کی حیثیت ایک بشر کی رائے کی ہے۔ یہ تو انسان کی رائے ہے، انسان کی رائے کے مطابق میں نے آپ کو مشورہ دیا، مجھے کیا معلوم اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ عمل تعبیر کے بارے میں جو بات میں نے کہی تھی وہ میرا ذاتی خیال اور میری ذاتی رائے تھی۔ وہ واقعہ یہ کہ بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خاصیت رکھ دی ہے جن کا پورا علم بھی بس اسی کو ہے۔ تعبیر کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتلایا گیا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغبانی کی رموز بتلانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ عالم انسانی کی ہدایت اور اس کو رضا الہی اور جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور اس لیے جس علم کی ضرورت تھی وہ آپ کو بھرپور عطا فرمایا گیا، اور جس علم کی ضرورت نہ تھی تو اس کے علم کا پہچان بھی دلانا ضروری نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغبانی کے لیے نہیں آئے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے بے خبر کر دیا گیا تھا۔ بس بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی چنگل سے بچائے، رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے سے کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو خیال میں دنیا والے میں کہ میں بشر ہوں، لیکن دینی حوالے سے میں جو بھی کہوں اس پہ فوراً عمل کر دو، کیونکہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دینی علم دیا ہے، دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں نے دنیا کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر حضور کو دنیا کے حوالے سے بھیجا جاتا تو حضور کو بہت سارا علم دنیا کا بھی دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا علم نہ دے کر یہ اللہ رب العزت کر دیا کہ میں اپنے محبوب کو دین سمجھانے کے لیے مبعوث کیا ہوں، عالم انسانی کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہوں، جنت اور جہنم کا راستہ دکھانے کے لیے مبعوث کیا ہوں، اور باغبانی کے جو ہے نا بہت سے اعمال اور اچھے تدابیر عمل سکھلانے کے لیے نہیں مبعوث کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔